افضل ترین وظیفہ. جی ہاں، صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں. کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. جتنا ہو سکے شب جمعہ پھر روز جمعہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی خاص برکتیں نصیب ہوں گی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے دیدار کیا. میرے آقا اپنے مبارک کاشانے سے باہر تشریف لائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار تھے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے بڑی محبت سے نبی پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرے پر بڑے خوشی کے آثار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس ایک سوال سے دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسے کرتے تھے کہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کیا عرض کرتے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. تو آپ بھی اب زندگی کا ایک اصول بنائیں انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. تو وہاں جا کر ہم نے اس طرح بات کر دی ہے نبی پاک سے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تاکہ صحابہ کی جو ہے وہ نقل ہو جائے، ان کا انداز اختیار کرے. گفتگو کا آغاز ہی کتنے ادب سے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پیارے آقا کے چہرے انور پر خوشی کے آثار ہیں. تو صحابہ کرام کا ایک اور بڑا کمال کا انداز تھا، whenever they saw something unusual، جب بھی نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے نا تو فوراً سوال کرتے تھے، حضور آپ کے چہرے پر آج خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ کتنا پیارا انداز ہے تاکہ جواب مل جائے، اور اس سے ان کو بھی اور ان کے بعد ہمیں بھی سیکھنے کو مل گیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی بھی امتی جب ایک بار آپ پر درود پڑھے گا اللہ قریب اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا.
اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند ہو جائیں. اب پہلے تو بتائیے کہ درود کون پڑھے گا؟ امتی پڑھے گا. ثواب کس کو ملے گا؟ امتی کو ملے گا. گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ امتی کے معاف ہوں. درجے کس کے بلند ہوں گے؟ امتی کے. خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. سمجھ آ رہی بات؟ کام ہمارا بن رہا ہے, راضی نبی پاک ہو رہے ہیں. کتنا پیار ہے ہم سے کہ میرے امتیوں کی بگڑی بن جائے گی, مجھ پر درود پڑھتے جائیں گے, نیکیاں بڑھتی جائیں گی, گناہ معاف ہوتے جائیں گے. کیا بات ہے, سبحان, کتنا پیار ہے ہم سے. ہمیں اس طرح کے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں کیا ہوتا تھا. حالانکہ میرے آقا تو بخشے بخشا ہے نا, مگر جب بجلی چمکتی تھی نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا, بادل گرجتے تھے, میرے آقا دعا میں مشغول ہو جاتے, وہ نماز پڑھتے تھے. ہمارے یہاں تو لوگ نارملی انجوائے کر رہے ہوتے, دیکھو یار بادل گرج رہے ہیں, بجلی چمک رہی ہے. نبی پاک اس کو ریلیٹ کہاں سے کرتے تھے؟ اللہ کے عذاب سے, کیونکہ ایسے عذابات آئے ہیں. ایک قوم ایسی گزری کہ جن پر اتنی گرمی کھول دی گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب پتہ کیسے آیا؟ اس قوم کا قصور کیا تھا؟ اب ذرا سوچئے, قرآن میں پچھلی قوم کے واقعات پڑھے نا, تو اسی لیے تو بیان ہوئے کہ بھائی جو مسٹیکس انہوں نے کی وہ آپ نہ کریں. انہوں نے ایک گناہ, یعنی ایسا نہیں تھا کہ بہت سارے گناہوں پر ان پر عذاب آیا, یقیناً خطائیں تھیں, مگر جو میجر ان کا گناہ تھا وہ بیسکلی کیا بیان کیا جاتا ہے, وہ ناپ تول میں کمی کرتے, وہ ڈنڈی مارتے تھے ناپ تول میں, بےایمانی کرتے تھے, گاہک کے ساتھ چوری کرتے تھے. اس قوم حضرت شعیب نے بڑا سمجھایا ان کو, وہ نہ مانے. پھر کیا ہوا؟ ان پر جہنم کے, یوں سمجھے کہ جہنم کے دروازے میں سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر ان پر ایک جگہ کھول دی گئی. اتنی گرمی کہ وہ جھلس گئے, ایکسٹرا آرڈنری ہیٹ ہو گئی. اب پریشان تھے تو ایک بادل آیا, تو لوگ سمجھے کہ ابھی کالا بادل آیا ہے تو اس کے نیچے تو بارش ہوگی. سارے شہر والے, اس گاؤں کے لوگ سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے, مگر اس بادل سے پانی نہیں, آگ برسی. سارے کے سارے جھلس کر مر گئے. تو آسمان سے عذاب نازل ہوئے ہیں, بادلوں سے عذاب نازل ہوئے ہیں, بجلی کی کڑک سے عذاب نازل ہوئے ہیں, آندھیوں سے عذاب نازل ہوئے ہیں. ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور نبی پاک ایسے معاملات کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے, توبہ کرتے, استغفار کرتے. حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے صدقے میں نے اور آپ نے بخشے جانا ہے. مگر یہ تربیت ہماری, اللہ کا خوف بھی تو دل میں ہونا. چاند گرن اس کی نماز, سورج گرہن اس کی نماز, ہر چیز میں اپنے رب کو یاد کرنا, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع آنا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج یہ واقعات دیکھے تو ہم نے استغفار کیا ہو, ہم نے کوئی 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی ہو, اللہ سے معافی مانگی ہو اپنے گناہوں کی. واقعی فیل ایسا ہو رہا تھا کہ اگر یہ تھوڑی دیر اور بڑھ گئی تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, ہم بھی سیف رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ نے بچا لیا, اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے. بٹ کم از کم ریئلائز تو کرنا ہے, سبق تو لیں. ہمارے بزرگان دین تو ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ سے سبق لے لیتے تھے. کیسے کیسے واقعات ہیں, کیسا ان کا دل ہوتا تھا. ایک بار ایک بزرگ تھے, ان کو وہ کپڑا بہت اچھا بناتے تھے. کپڑا بنا کر اسٹچ کر کے ایک اچھے ماہر کو سیل کرنے گئے کہ بھئی یہ کپڑا کا بتائیں کتنے کا خریدو گے. تو جب اس نے ایکسپرٹ نے وہ کپڑا دیکھا نا, تو کہتا ہے اس میں تو بہت سارے فالٹ ہیں, اسٹچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی کلر, مثال دے رہا ہوں, کلر کمبینیشن بھی ٹھیک نہیں ہے, کپڑا پراپر نہیں ہے. وہ بزرگ رونے لگے. تو بیپاری کہتا ہے روئے نا, میں خرید لیتا ہوں, میں تو آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ کے اس فیبرک میں یہ پرابلم ہے, آپ کی سلائی میں یہ پرابلم ہے. اور دیکھیں میسج کیا دیا, یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے طور پہ اس کپڑے کو بہترین بنایا تھا, پراپرلی اسٹچ کیا, پراپر پریپیئر کیا, میرے حساب سے اٹ از پرفیکٹ. آج میں سیل کرنے آیا تھا کہ بڑے اچھے پیسے ملیں گے. مگر جب میرا یہ فیبرک, میرا یہ کپڑا کسی ماہر بندے کے ہاتھ میں آیا تو اس نے مجھے اس کے فالٹ گنوانا شروع کر دیے. کہتے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں اپنے حساب سے صحیح نمازیں پڑھی ہیں, صحیح روزے رکھے ہیں, صحیح تلاوت کی ہے, اچھے کام کیے ہیں, مگر جب یہ نیکیاں لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جاؤں گا اور مجھے وہاں سے کہہ دیا گیا تیرے سجدے قبول نہیں کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا, تیرے صدقے کا ہمیں قیامت کا ایک نقشہ بیان کیا گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو چین میں ہوگا, جنت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جانا ہے. اب ذرا سوچئے
ایک سوال کروں گا جس کا جواب سچا دینا ہے، آپ نے مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو دینا، سچا جواب دینا کہ اگر میں آج مر جاؤں، پاسبل تو ہے، ہم میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے دنیا سے، تو میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ میں اپنی بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ گناہ بہت ہے، نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں اس کی تو گارنٹی ہی نہیں ہے، تو اب کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے تو گناہ زیادہ ہیں؟ تو قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے، جزاک اللہ، قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے، اب ایڈجسٹ کریں کہ رہنے، قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے کہ نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت میں جانا ہے، گناہ زیادہ ہوئے تو دوزخ میں جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایک ایک نیکی کے لیے مارے مارے پھریں گے، والد کے پاس جائیں گے، بیٹے کے پاس باپ جائے گا، دوستوں کے پاس جائیں گے، کوئی نہ نیکی لے گا نہ کوئی ہمارا گناہ اپنے سر لے گا، تو بیلنس شیٹ سیٹ کیسے ہوگی؟ قرآن نے تو فیصلہ کر دی، نیکیاں زیادہ والا ہی جنت میں جائے گا، گناہ زیادہ والا دوزخ میں جائے گا۔ تو اب اس سینیریو میں درود پاک کی اہمیت سمجھو کہ ہر درود پاک 10 نیکیاں بڑھا رہا ہے، 10 گناہ ڈیلیٹ کر رہا ہے۔ ویسے تو میرے آقا کا ہر جملہ ہی، ہر لفظ ہی کمال ہے، مگر اس حدیث کا کمال یہ ہے کہ اس حدیث کو علماء کرام نے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ حدیثوں میں شمار کیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، 2 لفظ ہیں، حدیث کے لفظ بھی 2 ہی ہیں، ناٹ ویری بگ لائن، 2 لفظ، سبحان اللہ۔ اور کیسے کمال کے 2 لفظ ہیں کہ اس پر گھنٹوں مہینوں باتیں کی جائیں پھر بھی بات پوری نہیں ہو رہی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو ایسا کمال کا بیان ہوتا تھا میرے آقا کا۔ حدیث کیا ہے؟ الدین النصیحہ، بس 2 لفظ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ۔ یاد بھی کر لے چلیں، ایک حدیث آپ کو فوراً یاد ہو گئی، 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت الگ ہے، تو کم از کم جو مختصر حدیثیں ہیں وہ تو یاد کر لینا، وہ عربی زبان میں یاد ہو جائیں گی۔ تو ایک حدیث کیا ہے، مل کر پڑھ لیں، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، عربی میں مختصر ہے، آپ میں سے کئیوں کو یاد بھی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس طرح مختصر حدیثیں ماشاءاللہ تلاش کر کے 40 حدیثیں یاد کریں، اس کی الگ فضیلتیں ہیں، اس میں رب تعالیٰ کی رحمت کے وعدے ہیں، تو اس کو بھی پڑھ لیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ عربی میں نصیحت کہتے ہیں خالص ہونے، یعنی دین خالص ہونے کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک سے عرض کی، حضور یہ دین خالص ہونے کا نام ہے، اس کی کیا معنی ہے، اس کی ڈیل کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ آقا نے فرمایا للہ، یعنی اللہ کے لیے خالص ہونا، ولکتابہ، اللہ پاک کی کتاب کے لیے خالص ہونا، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے خالص ہونا۔ نمبر 4، وَالْأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے آئمہ یعنی علماء کرام، اولیاء کرام، مفتیان کرام جو امت کے پیشوا ہیں، ان کے لیے خالص ہونا، وَعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے لیے خالص ہو جانے کا نام دین ہے۔ ہم سب دین کے پیروکار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا ان 5 چیزوں میں ہم خالص ہیں؟ اسپیشلی تو میں قرآن پر بات کروں گا، مگر مختصراً ان 5 چیزوں پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے خالص ہونا۔ اب اللہ کے لیے خالص ہونا کیا ہے؟ بھائی ہم سارے رب کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر کیا واقعی اللہ کو دل سے رب مانتے ہیں؟ دل سے رب ماننا کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے پر کتنا یقین ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ کے ہر فیصلے پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے ہر فیصلے پر اطمینان ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہر خوشی پر بھی لبیک اور ہر آزمائش پر بھی لبیک ہونا چاہیے، پھر رب مانا نا۔ بندگی کیسی ہے ہماری؟ بندگی ہوتی کیسی ہے؟ ایک غلام نے حضرت ابراہیم بن ادم کے سامنے ایسا کام کیا کہ آپ بھی شوق ہو گئے۔ ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم بن ادم تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک بار بازار میں گئے ایک غلام کو خریدنے۔ اچھا، اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ غلام پرچیز کر لیا، پرچیز کر کے اس کو پوچھتے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حضور آج سے آپ جس نام سے پکارے وہی میرا نام ہے، میں تو غلام ہوں نا، آپ آقا ہیں، آپ جس نام سے پکارے آج سے وہی نام۔ کھانا کیا کھاتے ہو؟ جو آج کے بعد آپ کھلائیں گے وہی میری خوراک ہو گئی۔ کوئی خواہش ہے تمہاری؟
حضور جو آپ کی خواہش ہے وہ میری خواہش. اب وہ اللہ والے تھے نا, وہ غلام کی باتیں سن کے حیران ہو گئے, بے قرار ہو گئے کہ یہ غلام ہو کر میرے ساتھ یہ انداز اختیار کیے ہوئے ہے. میں اپنے رب کا بندہ ہوں, کبھی رب سے ایسا کنیکشن کریٹ ہوا ہے؟ بتاؤ نا. کیا بات سمجھ آ رہی کچھ؟ غلام آقا سے کہہ رہا میرا کوئی نام نہیں, جو نام آپ نے دیا وہ میرا نام, جو کھلائے وہ کھانا, جو آپ کی خواہش وہ میری خواہش. اللہ کی بارگاہ میں ہمارا انداز کیا ہے؟ اے اللہ یہ چاہیے, یہ نہیں چاہیے, یہ ختم کر دے, یہ دے دے. ہماری تو ڈیمانڈیں ختم نہیں ہو رہی نا. ہم اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ کبھی غور کریں, اس پوری دعا کو اگر ایکسٹریکٹ کریں نا تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں راضی ہوں, یہ ختم کر دے, پرابلم بیماری دور کر دے, اور یہ والا مال دے دے, یہ والا فلیٹ نہیں بک رہا یا اللہ جلدی بک جائے, وہ والا پلاٹ جلدی مل جائے. اپنی تو پوری لسٹ ہے نا, ہماری تو لسٹ اللہ سے چل رہی ہے. اللہ یہ چاہیے, نہیں چاہیے, یہ واپس ہو جائے, یہ مل جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں جس میں راضی ہوں اے اللہ وہ دے دے. اللہ والے اللہ سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی, اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا تو فرشتے آئے تھے, ہوا کا فرشتہ آیا, حضرت آرڈر کریں ابھی آگ بجھا دیتا ہوں, ہوا چلاؤں گا آگ بجھ جائے گی. آرڈر کرے بارش کا فرشتہ آیا, ابھی بارش برسا کے آگ بجھا دیتا ہوں. آپ نے کہا مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب کارساز ہے میرا. اب بالکل ایگزیکٹلی آگ میں ڈالنے کا وقت آ گیا. تو جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا نا تو جبریل امین آئے, کہہ رہے اب تو اللہ سے کہہ دیں, ہم سے تو نہیں کہہ رہے آپ, ہم کسی فرشتے سے آپ ہیلپ نہیں مانگ رہے, آپ کہہ رہے اللہ کارساز ہے, اللہ سے تو کہے نا, اتنی بڑی آگ ہے. کیا جواب تو حضرت ابراہیم کا؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا, اگر اس نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا, اور اس کی رضا یہ ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. کیا ہوا رزلٹ میں؟ کیا ہوا؟ اللہ نے جلنے دیا. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم فرمایا, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. جن رسیوں سے حضرت ابراہیم کو باندھا گیا تھا نا وہ رسیاں جل گئی, آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. اللہ سے کیا کہا تھا؟ جس حال میں تو رکھے. اللہ ایسا خالص ہونا نصیب فرمائے. ہاں 5 چیزیں ہیں نا کہ دین خالص ہونے کا نام ہے. نمبر 1 اللہ سے خالص, اللہ سے ہی بدزن گھوم رہے دو. نہیں یار ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا, ہماری تو دعائی قبول, اللہ سے ہی ناراض چل رہے ہیں. یار رب سے بدزن ہو جاؤ گے, رب سے ہی تمہارا رابطہ صحیح نہیں ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ اللہ سے حسن ظن رکھے. اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہوں جیسا مجھ سے گمان رکھتے ہیں. جو اچھا گمان رکھتے ہیں نا, اللہ کریم میرا سب بھلا ہو جائے گا, وہ کریم مجھے معاف کر دے گا, وہ کریم میری مشکل آسان وہ بالکل کر دے گا. اب اس کے بھی پیچھے ایک جملہ سن لو. کچھ عرصہ پہلے, سچی بات ہے میں نے بھی پہلی بار لرن کیا یہ جملہ, کچھ عرصہ پہلے ہی سیکھنے کو ملا. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں, یار کمیٹی ڈال لو, پیسے جمع کر لو, برے وقت میں کام آئیں گے. بزرگ نے کہا اس کا مطلب تم برے وقت کا انتظار کر رہے ہو, تمہارا برا وقت ضرور آئے گا. اللہ سے امید کیا رکھی ہے کہ برا وقت آئے گا, اس پہ یہ پیسے کام آئیں گے. یہ کہنا ہی چھوڑ دو, بلکہ یہ کہو اگر پیسے جمع بھی کرنے ہیں نا تو اس نیت سے جمع کرو کہ انشاءاللہ اچھے وقتوں میں کام آئیں. ان پیسوں سے مدینے جاؤں گا, حج پر جاؤں گا, غریبوں کی مدد کروں گا, مسجد بناؤں گا, اللہ دے گا. تو اچھا کیوں نہیں سوچتے؟ برا آئے گا تو اس لیے کروں گا. نہیں, اللہ سے ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا ہے. پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے. کاش ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے اس دنیا کے فلسفے کو سیکھا ایک برف والے کے ذریعے. اب دیکھیں اللہ والے ہیں نا, کہتے ہیں ایک برف والا, اب تو خیر برف نہیں بکتی, لیکن آج سے 15-20 سال پہلے کراچی میں بھی زیادہ بکتی تھی, اب بھی بکتی ہوگی گاؤں وغیرہ میں جہاں فریج وغیرہ نہیں ہوتا. پہلے تو برف خرید کے ٹھنڈا کیا جاتا تھا, اب بھی شاید مسجدوں میں شربت وغیرہ بنانے کے لیے برف خریدتے ہوں گے. پہلے تو ٹھیلے پہ برف بکتی تھی. تو برف والے کے جملے سے کیا انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے؟ وہ برف والا کہتا ہے کہ اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. یعنی اگر تم نے نہ خریدا تو میری جو کیپٹل ہے وہ تو پگھل جائے گی, میرے پیسے تو زیرو ہو جائیں گے. یا تو برف بکتی ہے یا پگھلتی ہے. اگر جلدی بک گئی تو ٹھیک ہے پیسے آ جائیں گے, نہیں بکی تو فنش. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا فلسفہ اس ٹھیلے والے سے سیکھا کہ زندگی بھی تو برف ہی ہے, پگھل رہی ہے. یا تو انیک اعمال کر لوں یا راضی کر لوں, یہ تو پگھل کے ختم ہو جائے گی, اور جب دن آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. کاش ہمارا بھی ایسا مائنڈ سیٹ بنے کہ ہم اس طرح کے انسیڈنٹ سے کچھ اپنی بھلائی کی بات, آخرت کی بات, اللہ کے قریب ہونے والی بات سیکھیں.
نہ کہ اس کو انجوائمنٹ میں، ایڈونچر میں، اوہو دیکھا آج اتنی اسپیڈ تھی ہوا کی اور اتنے درخت گر گئے، اتنے سنسنی ایڈونچر. اس کی بجائے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا طریقہ کہ رجوع الی اللہ ہے، استغفار، اللہ سے معافی، یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں خوف خدا والا دل نصیب فرمائے. آج میں نے آپ سے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے جن سے الحمدللہ ہم سب کو بڑا پیار ہے. ان کا نام تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، اور اس شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ پیدا بھی شوال کے مہینے میں ہوئے اور ان کا یوم وصال بھی شوال کے مہینے میں اور یکم شوال کو ہے، یعنی عید کا دن جو ہے ان کا یوم عرس ہے. تو سوچا کہ ان کی سیرت کی چند باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، اور ان سے بہت کچھ وہی والی بات کہ اللہ والوں کی باتوں میں، ان کی سیرت میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے. اچھا، وہ شخصیت کون ہے؟ ان کا تعارف میں اس طرح اگر پیش کروں کہ قرآن پاک مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جس کو کہا جاتا ہے اس زمین پر، تو وہ صحیح بخاری ہے. حدیث پاک کی یہ عظیم کتاب جو ہے وہ لکھنے والے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس ہے یکم شوال کو. تو آج ان کی کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے سبحان اللہ ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عقل مند لوگ کیسے دعائیں کرتے ہیں. ویسے ایک آئیڈیا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے اللہ نے کچھ قرآن میں دعائیں عطا فرمائی ہیں جس کو قرآنی دعا، اور ایسی کچھ اور قرآنی دعائیں بھی. میں ایک اور آج قرآنی دعا آپ کو بتاؤں گا، لیکن اگر قرآنی دعا کا سیکرٹ سمجھ جائیں آپ، مجھے یہ بتائیے دعا قبول کس نے کرنی ہے؟ ذرا زور سے جواب دیجئے. اگر اللہ خود ہی بتا دے کہ مجھ سے ایسے مانگو، بات سمجھ آ رہی؟ قرآن میں رب کیا فرما رہا ہے؟ یہ دعائیں کرنی ہیں ہمیں قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ دعا رب سے ایسے مانگو. جس نے قبول کرنی ہے وہی دعا بتا رہا ہے کہ ایسی دعا کروں، تو پھر اس نے کیسے کیوں نہ قبول کرنی؟ ہمارا تو کام آسان ہو گیا نا. یعنی قرآنی دعائیں اور نبی پاک کی دعائیں، اس سے زیادہ مقبول دعائیں کیا ہوں گی؟ ایک تو رب قرآن میں خود عطا فرما رہا ہے دعائیں، دوسرا نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں انہوں نے کیسے دعائیں مانگی. تو قرآن و سنت کی دعائیں جو ہے نا وہ ضرور یاد رکھیں اور پھر اس کے میننگ کے ساتھ یاد رکھیں. تو ایک بڑی پیاری قرآنی دعا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اے اللہ ہدایت تو دے دی ہے نا، اب دل ٹیڑھا مت کرنا ہے. اللہ اس پہ ثابت قدم رکھنا. اس الفاظ تو دیکھیں کتنے پیارے ہیں. ربنا کیا فرمایا؟ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دیکھ کر مولا پھر اپنے در سے دور مت کیجیے. اب ہدایت دے دی ہے تو دل ٹیڑھا نہ ہو جائے. اور پھر کیا فرما؟ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. اب دیکھیں نا رمضان میں کیسی ہدایت ملی ہے. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح کی بہاریں ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں. تاک راتوں میں مجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج بارش ہے، آج ذرا آندھی ہوئی ہے تو ہمارا کراؤڈ اتنا نہیں آئے گا، مگر پھر بھی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان سے، اللہ سے محبت ہے جو آج اپنے گھروں سے نکل کر آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بیانات کو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، بعد میں شیئر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ کیوں سن رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں؟ کہ سب کو رمضان سے محبت، اللہ سے محبت، دین کا جذبہ. تو ہدایت تو مل رہی ہے نا. اب کیا دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اب پھیریو مت اپنے در سے، اب ہم دور نہ چلے جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت دے دی اللہ، اس پہ ثابت قدمی دے دے، ہمیں پکا کر دے. ہم رمضان کے بعد بھی تیرے در پہ آتے رہیں، اپنے در کا بھکاری بنائی رکھنا. یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا میں رمضان کے بعد مسجد نہیں آیا، میری اور آپ کی اوقات نہیں ہم یہ کہیں کہ میں نہیں آتا. ہمیں بلایا نہیں جاتا. اللہ کے گھر میں بغیر اجازت کے کون آ سکتا ہے؟ یہ میں اور آپ جو آئے نا، آج ہو سکتا ہے بہت سارے بھائی نہیں آئے، لیکن آپ اور میں آئے، ہمیں بلایا گیا، ہمیں اجازت دی گئی، گرانٹ کیا گیا پرمیشن. ایسے تب اللہ کے گھر میں آئے ہو آپ اور میں. تو اللہ سے یہ کہنا ہے مولا جس طرح رمضان میں بلاتا تھا، مہمان بناتا تھا، مولا رمضان کے بعد بھی یہ پرمیشن باقی رکھنا، یہ اجازت باقی رکھنا، دور مت کر دیجیے اپنے گھر سے. تو جب مسجد سے ایبسنس ہو نا،
اپنے آپ سے یہ شکوہ کرنا کہ مجھے بلایا نہیں گیا، میں اتنا گناہگار ہو گیا کہ میری پرمیشن ختم ہو گئی، نہیں میں نے پھر جانا ہے، میں نے اس در پر پھر جانا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو روز آتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ دعا جو ہے اور بھی قرآنی دعائیں ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی، رب عز و جل کی بارگاہ سے نوازا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں محدثین کے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا میں نے بتایا کہ یکم شوال یوم عرس ہے، اب بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے عالم دین، اور بطور خاص علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ حدیث پاک کا سب سے معتبر اور مشہور مجموعہ بخاری شریف آپ ہی کا جمع کردہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 شوال شریف 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے، اور 62 سال کی عمر گزار کر یکم شوال کی رات 256 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار پرانوار سمرقند کے قریب خرتنک نامی بستی میں موجود ہے۔ امام بخاری نے ساری زندگی علم حدیث کی ایسی خدمت کی، اتنے بڑے عبادت گزار اور متقی تھے، آپ کی وفات کے بہت عرصے بعد تک آپ کی قبر سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی رہتی۔ لوگ بطور تبرک آپ کے مزار مبارک کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے۔ حدیث کی ایسی خدمت لی، اور اللہ اکبر، یہ بخاری شریف جو ہے جو آپ نے لکھی نا، اس کا انداز بھی بڑا کمال کا تھا کہ بخاری لکھنے میں کیا کیا امام صاحب نے کہ آپ فرائض و واجبات تو پڑھا کرتے تھے، نوافل کی بھی خوب کثرت فرماتے تھے، اور امام بخاری کا ایک انداز بہت پیارا یہ تھا، آپ کی عادت تھی کہ نماز کو اپنے کام کا حصہ بنا لیتے تھے۔ مثلا امام بخاری نے کتاب لکھی تاریخ کبیر، جو حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ اس کتاب میں امام بخاری نے ان کے احوال لکھے۔ یہ کتاب امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی، یعنی کیسی جگہ جا کر کی حدیث کی کتاب ہے، ان لوگوں کی بات کرنی جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی۔ پھر بخاری شریف، سبحان اللہ، اس کے بارے میں ایسا عشق بھرا انداز تھا۔ بخاری شریف امام بخاری نے 16 سال میں مکمل کی، تقریباً 7500 احادیث اس میں موجود ہیں، اور امام بخاری نے لکھنے کا انداز یہ اپنایا کہ ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اس کے بعد حدیث شریف لکھتے تھے۔ ہر حدیث سے پہلے 7500 حدیثیں ہیں، ہر حدیث سے پہلے تازہ غسل، ٹھیک، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، اور اس کے بعد آپ حدیث لکھ رہے ہیں۔ کیا ادب ہے حدیث پاک کا! امام بخاری کا عشق رسول دیکھا نا، میں سیرت بھی بیان کرتا جاؤں گا، اور اپنے آپ کے لیے ہم سب کچھ سیکھتے بھی جائیں گے کہ جب اللہ رسول کی بات کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نبی پاک کا ذکر خیر کرنا ہے، تو اس کی پریپریشن ہونی چاہیے نا۔ میں اور آپ مسجد آتے ہیں، کئی لوگ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا تیار ہو کر آتے ہیں، خوشبو لگا کر آتے ہیں، دیٹس گریٹ، مگر کچھ لوگ ویسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ اب خاص طور پہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے، افطاری کی، سموسے پکوڑے کھائے، پیاز بھی کھائی، مسجد میں آ گئے، منہ میں ویسے ہی بدبو آ رہی ہے۔ باڈی صاف ہو، چہرہ صاف ہو، اسمیل نہ آئے، اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو یار۔ دعوت پہ کیسے جاتے؟ ہماری بلڈنگ ہو تو بلڈنگ پہ سب کو پتہ چل جاتا ہے حضرت آج کہیں دعوت میں گئے، کیونکہ بہت ساری خوشبو لگا کر گئے ہیں، اور مسجد میں ویسے ہی چلے گئے۔ مسجد کے علماء کرام نے نماز کے کپڑے الگ رکھے تھے، مہنگے کپڑے سلوائے ہوئے ہوتے تھے، مہنگی خوشبو رکھی ہوتی تھی۔ بلکہ میں آپ کو چلے اور مشورہ دیتا ہوں، اپنے وارڈروب میں جب بھی آپ نے کوئی نئے کپڑے ایڈ کرنے ہیں، ہم سب نئے کپڑے ہر سال سلواتے ہیں، بہت سارے سلواتے ہیں، جس کو اللہ نے جیسا نوازا، اگر ان کپڑوں کو ایڈ تو کرنا ہی ہے۔ اگر آپ جمعے کے دن جب بھی نیا کپڑا پہننا، جمعے کی نماز میں پہنے، کہ آج میں نیا لباس جمعے کی نماز کی نیت سے پہننا ہے، تو انشاءاللہ نیا لباس پہننے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ کے کپڑے ایڈ ہو گئے آپ کی وارڈروب میں۔ اچھا، پھر 27ویں شب آئی، طاق راتیں آئیں، آپ 5 طاق راتوں میں نئے کپڑے پہن لے۔ اچھا جناب، اس کے بعد رجب شریف ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف ہے، 12ویں شریف ہے، نبی پاک کی ولادت، اس سے بڑی عید کون سی ہے، اس دن پہنے۔ تو آپ اپنی ان چیزوں کو بھی ایڈ آن کر لیں نیت کے ساتھ کہ میں نئے کپڑے، نئی چپل پہننی ہے، نیا امامہ شریف پہننا ہے، تو انشاءاللہ جمعے کے دن پہنوں گا، جمعے کی تعظیم کی نیت سے پہنوں گا۔ بالکل اسی طرح آپ روزانہ خوشبو لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، لیکن اپنی خوشبو کو نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیں کہ جب بھی نماز پڑھوں گا پہلے خوشبو لگاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں نا بھائی۔ آپ کی 5 ٹائم خوشبو ویسے ہی لگ گئی، اگر آپ نے روزانہ پرفیوم یا خوشبو استعمال کرنی ہے تو
کیوں نہ میں اس کو مسجد جاتے ہوئے، نماز کی طرف جاتے ہوئے تو انشاءاللہ وہ خوشبو لگانا، اچھا اس میں سنت کی نیت بھی کر لی تو خوشبو کی سنت کا بھی ثواب مل گیا، اور سبحان اللہ یہ تمام چیزیں تعظیم میں آئیں گی۔ تو مسجد آتے وقت پلیز ادب کے ساتھ، بال صحیح ہوں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگا کر آئیں، ادب کے ساتھ۔ کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو کہوں مثال کے طور پہ کہ یار ابھی اجتماع ہے اور اس کے بعد ہم سب کو ذرا 5 اسٹار ہوٹل پہ سحری کرنی ہے، ہم میں سے جو یہ کہے نا میں ذرا گھر جا کے کپڑے بدل کے آ رہا ہوں، اس کا مطلب وہ اس وقت ان کپڑوں میں نہیں ہے کہ جو کسی مہنگی جگہ پر جا سکے۔ شرم آنی چاہیے اس کو۔ اللہ کے گھر میں ایسے لباس میں آیا کہ کہیں بڑی جگہ پر نہیں جا سکتے، اس سے بڑی کون سی جگہ ہوگی؟ بالکل اسی طرح جب نعت خوانی ہو رہی ہے، نبی پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوشبو لگا کر، کبھی کبھی ایسے بھی درود پاک کی ایک محفل سجائیں کہ باقاعدہ نئے۔ اب دیکھیں آج امام پہلے جو چیز ڈراپ کرنی نا وہ نماز ہے۔ کمال دیکھیں، سر میں تھوڑا سا درد تھا اس لیے نماز چلی گئی، بھائی درد تھا تو کھانا گیا نہیں، کھانا تو کھایا نا، وہ تو ضروری ہے۔ آفس جانا پڑتا ہے، کیا کرے یار ورنہ کٹوتی ہو جائے گی، دنیا کا نقصان ہو جائے اس کے لیے کسی بھی حالت میں پہنچنا ہے۔ اور نماز کے معاملے میں سب سے پہلے جو چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ نماز، حالانکہ کتنا سخت گناہ ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے، ہم کیوں نماز کو اتنا ان پریورٹی پر رکھتے ہیں؟ نماز سے بڑھ کر پریورٹی کیا ہے؟ میں مثال کے طور پر کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار معاملہ یہ ہے کہ نا وہ فجر کے علاوہ باقی نمازیں ہو جاتی ہیں، 4 نمازیں ہو جاتی ہیں، کیوں؟ بس اس میں یار آنکھ نہیں کھلتی۔ میرا سوال یہ ہے، آپ کی صبح 6 بجے فلائٹ ہو، کبھی وہ فلائٹ مس ہوئی ہے؟ یار وہ آنکھ نہیں کھلی، آج فلائٹ چلی گئی، وہ آنکھ نہیں کھلی، آج ٹرین مس ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی کیونکہ وہ آج بڑی اہم جناب انٹرویو تھا ایمبیسی کا، وہ مس ہو گیا۔ رات کو 3 بجے ایمبیسی کی بار لائنیں لگ جاتی ہیں، 6 بجے فلائٹ ہو، 3 بجے رات ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، 4 الارم رکھیں گے، نہیں بھائی مس ہو گئی تو پوری فلائٹ کے پیسے دینے پڑیں گے، کینسلیشن چارجز لگ جائیں گے۔ یعنی جس چیز میں دنیا کا نقصان وہ مس نہیں ہوتی، اور نماز روز مس ہوتی، کہتے میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، یہ مذاق ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ پریورٹی نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں نماز کی۔ جس کی زندگی میں پریورٹی نماز کی آ جائے، ارے اس کی ڈکشنری میں نو نماز ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو آج یہ نیت کرنی ہے۔ ہم نے امام بخاری کا انداز بھی دیکھا، قرآن کی آیت بھی سنی اور حدیث بھی سنی کہ نماز قضا کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ تو انشاءاللہ جس طرح میرے رب نے ہمیں رمضان میں نمازی بنایا ہے، اب نیت کر لیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قرآن میں، آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار غزوے میں موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے۔ اس زمانے میں لڑائی کیسے ہوتی تھی؟ اب تو جہازوں کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے ہوتی ہے نا، اس زمانے میں آمنے سامنے دشمن ہوتے تھے۔ دشمنوں کا پلان یہ تھا کہ اب دیکھنا یہ کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اور نماز پڑھیں گے تو دوران نماز ان پہ اٹیک کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب نماز تو فرض ہے، سورہ نساء کو آپ پڑھیں، باقاعدہ اس میں نماز خوف کا طریقہ بیان ہوا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنی کیسے؟ دشمن سامنے موجود ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ پہلے ایک صف نماز کچھ رکعتیں پڑھیں گی، پھر پیچھے سے آ جائیں گے، پھر پیچھے والے پڑھیں گے، یعنی سب نے نماز پڑھنی ہے اور با جماعت پڑھنی ہے۔ لیکن نماز اس حالت میں بھی قضا نہ، دشمن سامنے ہے۔ اللہ ٹرائی ٹو امیجن کتنا امپورٹنٹ ہے نماز، کہ ایسی کیفیت میں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ بھئی جہاد ہے، جہاد کے بعد نماز پڑھ لینا، نہیں، اس وقت بھی نماز خوف کہا گیا اس کو۔ تو قرآن فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ این لڑائی کے عالم میں نماز قضا نہ کریں اور ہماری بستر پر نماز قضا ہو جائے، ہماری کاروبار کے دوران نماز قضا ہو جائے، تو نہیں، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے قرآن کی دعا مانگی ہے نا، یا اللہ ہدایت کے بعد اب دلوں کو مت پھیرنا، ہدایت دے دی ہے، اے رب کریم 29ویں شب ہے، تیرے دربار میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے در پر ایسا مضبوط کر دے کہ اب نماز روزانہ پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، نماز پڑھنی ہے، مگر جو اس میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، اللہ اکبر، میں جب یہ پڑھے نا الفاظ، کچھ واقعی الفاظ ہلا دیتے ہیں نا بندے کو، گلز بم ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ الفاظ سنیے گا اللہ کیا فرماتا ان لوگوں سے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ بی فوکس ان نماز، پلیز ابھی کم از کم اس بات کے لیے تو فوکس کر لیں۔ میں آپ کو آپ کے رب کا فرمان سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو کس طرف دیکھ رہا ہے؟
کیا مجھ سے کوئی بہتر نظر آتا ہے؟ اے ابن آدم یعنی اے آدمی میری طرف متوجہ ہو جا، میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دیکھ رہا۔ جملہ سمجھ آیا؟ ماشاءاللہ نگران شورا تشریف لے آئے، ماشاءاللہ ہمارا آئی صاحب نے شفقت فرمائی ہے ہماری مسجد پر، ماشاءاللہ۔ تو میں دوبارہ اس حدیث کو ریپیٹ کر کے پھر انشاءاللہ ہم نگران شورا کی طرف چلیں گے، لیکن آپ ذرا دوبارہ اس کو فیل کیجئے گا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، کہ نماز پڑھتے ہیں دھیان کہیں اور ہے، فوکس کہیں اور ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بہتر نظر آتا ہے؟ اے ابن آدم میری طرف متوجہ ہو جا، میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دیکھ